میں ان لوگوں کے دماغوں پر دستک دینا چاہتا ہوں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اس ملک کے وفادار کہا جاتا ہے۔ کسی ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس ملک میں فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے۔ آج بدقسمتی سے ملک کی ساری فرقہ واریت کا رخ مذہب کی طرف کیا جاتا ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس پر بھی میں اکابر علماء کی موجودگی بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں۔ جب پاکستان بنا تھا اس ملک میں 4 ہی فرقے تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، باقی چھوٹی چھوٹی جماعت۔ آج بھی 4 ہی فرقے ہیں، مگر جب پاکستان بنا اس ملک میں ایک سیاسی جماعت تھی، مسلم لیگ، اور آج اس ملک میں 238 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ یہاں مذہبی فرقہ واریت زیادہ ہے یا سیاسی فرقہ واریت زیادہ ہے؟ یہاں بات کی جاتی ہے تو مذہبی فرقہ واریت پر بات کی جاتی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہاں سیاسی فرقہ واریت کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ میں ایک سیاسی جماعت کا آدمی ہوں، سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اگر فرقہ واریت جرم ہے اور مذہبی فرقہ واریت جرم ہے تو کیا سیاسی فرقہ واریت جرم نہیں ہے؟ لیکن جب بھی یہاں فرقہ واریت کی بات آتی ہے تو مظلوم لوگ، میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں فرقہ واریت کا آغاز کس نے کیا؟ کیا ملا نے کیا ہے؟ غور فرمائیے، فرقہ واریت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ان کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھانے کے لیے بانی پاکستان کا پہلا پرچم کراچی میں لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنازے سے کون نکل کر چلا جاتا ہے؟ بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بایاں بازو جنازے سے نکل کر چلا جاتا، ایک طرف کھڑا ہو جاتا، اس سے پوچھا جاتا یہاں سے نکل کر چلا گیا۔ شام کو صحافیوں نے گھیر لیا، جناب آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا؟ سر ظفر اللہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کہتا ہے مجھے مسلمان مملکت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے یا کافر مملکت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے، یعنی اگر تم مسلمان ہو تو پھر میں کافر ہوں، میں مسلمان ہوں تو تم کافر ہو۔ اس ملک میں پہلی فرقہ واریت تمہارے گھر سے آئی ہے، ملا کے گھر سے نہیں آئی۔ اس ملک میں فرقہ واریت کا آغاز بھی قادیانیوں نے کیا ہے۔ اس ملک کے پانی کے ساتھ ظلم بھی
قادیانیوں نے کی۔ اس مجمع میں پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آج کی بات نہیں، آپ کو میری زندگی میں جب بھی اس کا حوالہ مل جائے، میں غلط بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا، معافی مانگوں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اس ملک میں فرقہ واریت چودھریوں نے پھیلائی ہے، مولویوں نے نہیں پھیلائی ہے۔ کہا جاتا ہے کسی ملک کے لیے اس کی ترقی کا سب سے اہم پہلو وہ امن ہوتا ہے۔ کسی ملک میں قتل و غارت گری اس ملک کی ترقی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں آپ کی بات کو، مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے پہلا اور بڑا قتل اس ملک کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کا تھا؟ کیا کوئی بتلائے گا کہ لیاقت علی خان کا قاتل کون تھا؟ اٹھائیے اپنے اخبارات، لیاقت علی خان پر گولی چلانے والا ظفر اللہ، سر ظفر اللہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کا لے پالک بیٹا تھا۔ اس ملک میں فرقہ واریت کی بنیاد بھی قادیانیوں نے رکھی ہے، اس ملک میں قتل و غارت گری کی بنیاد بھی قادیانیوں نے رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کسی ملک کا، کسی زمین کا سب سے اہم مسئلہ اس کا دفاعی پوائنٹ ہوتا ہے۔ جس ملک کا دفاع مضبوط ہے وہ ملک مضبوط ہے، جس ملک کا دفاع مضبوط نہیں وہ ملک مضبوط نہیں۔ 1965 کی جنگ میں، میری بات نوٹ کی جائے، میں کوئی آف دی ریکارڈ بات نہیں کر رہا، 1965 کی جنگ میں سب سے اہم علاقہ میرا علاقہ سرگودا تھا۔ ہماری وزارت دفاع کی جانب سے اعلان تھا کہ رات کے وقت کوئی لائٹ آن نہ کی جائے، لوگ آبادیوں میں رہنے کی بجائے آبادیوں سے باہر کھیتوں میں رہیں۔ روزانہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد سرگودا کے قریب ترین سینٹرل چناب نگر میں شام کے وقت اتنی لائٹنگ کی جاتی کہ پورا شہر جگمگا اٹھتا۔ بار بار اعلان کے بعد جب بات کو نہ مانا گیا تو وہاں کی دفاع نے واپڈا کی بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا، جو آج بھی واپڈا کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سر ظفر اللہ کا ایک اور احسان بھی ہے، آپ کے علم میں ہو، جس بدبخت نے پاکستان کی تقسیم کے وقت گرداسپور کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا تھا، جب ملک پاکستان معاذ وجود میں آ گیا تو پھر
چنیوٹ کے قریب جناب نگر، جس کا پرانا نام قادیانیوں نے ربوہ رکھا تھا، اور سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اکابر کی کاوشوں سے اس کا اب نام چراب نگر ہے۔ اس کی زمین 4 آنے فی مرلہ 100 ایکڑ زمین انہی قادیانیوں کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، 100 سالہ لیز پر لے کر دی۔ اور آج ہمیں دانشور کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ سر ظفر اللہ نے یہ جرم سب سے پہلے کیا، اور آج تک وہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ رفقا جن کا خیال یہ ہے کہ قادیانی کیا اس ملک کے شہری ہیں، وہ اس ملک کے وفادار ہیں، میں قادیانیوں کی وفاداری ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کون کون سی وفاداری کی ہے۔ ان حالات میں آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ قادیانیوں کو اس ملک کا وفادار سمجھا جا سکتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے تم مولوی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانا چاہتے ہو، تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تم فرقہ واریت پھیلاتے ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جب اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ مرزا ناصر سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تو مرزا ناصر نے کہا اصل میں ہمارے اور ان علماء کے درمیان کچھ اختلاف، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آف دی ریکارڈ نہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے رحمہ اللہ تعالی تحریک پیش کی مسلمانوں کی طرف سے۔ مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے گفتگو کا فریضہ سر انجام دیا۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پوری گفتگو نہیں۔ 13 دن بات ہوتی رہی، 88 گھنٹے کل گفتگو ہوئی۔ مرزا ناصر خود اسمبلی میں موجود تھا، اور مرزا ناصر نے وہ تمام حملے کیے جو آج کا قادیانی کر رہا ہے، مگر آن دی ریکارڈ 88 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار بریفنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب علماء کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ قادیانی علیحدہ قوم ہے، وہ اپنا علیحدہ مذہب رکھتے ہیں، اور مرزا ناصر نے اس کا انکار کیا تھا۔ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ قادیانیوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے۔ اگلی بات جس کے لیے میں بات کی ہے، آن دی ریکارڈ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کہتا ہے
کہ یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں. میں نہیں کہتا. بس آخری میرا موقع صرف اتنا ہے، میں ان لوگوں کے دلوں پر دستک دینا چاہ رہا ہوں جن کا کہنا یہ کہ ہم تو نیوٹرل، ہم تو ایسی بات نہیں کر رہے. ان کے دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے کہ قادیانیوں نے آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں نے آج تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. کیا یہ آپ کے پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ آپ کے چاروں صوبوں کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آج تک قادیانیوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، تو کیا یہ آپ کے ہائی کورٹوں کی توہین نہیں ہے؟ آپ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مگر آج تک قادیانیوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. کیا یہ آپ کے سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے؟ مگر عجیب بات ہے، یہاں ایک ملا بیچارہ اگر کسی سیشن جج کی عدالت میں اونچا بولتا ہے تو اس کو توہین عدالت کہا جاتا ہے، اور ایک آدمی آپ کی پارلیمنٹ، آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جنیوا معاہدے میں جاتا ہے. سفیر خناس قادیانی ہے، وہاں جا کر ہار جاتا ہے، اور یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے.